Islam for all, Islam for all, Islam for all, Islam for all. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام فار آل، اور آج کا ہمارا موضوع بڑا ہی دلچسپ ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے اور آپ سب سے ریلیٹڈ بھی ہے، اور وہ ہے خوشیوں کا حصول۔ یعنی اس دنیا میں جو انسان کو سب سے بہتر چیز لگتی ہے وہ یقیناً خوشیاں ہیں، ٹو بی ہیپی، لیکن اس خوش رہنے کے لیے جو رستہ ہے وہ کبھی کبھار وہ ٹھیک اختیار نہیں کر پاتا۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے پروگرام میں اپنے مہمان کا تعارف کرواؤں، پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ خوش رہنا یہ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہے اور ایک مسلمان ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے اور ایک مسلمان انجینئر ہے، ایک تاجر اور ایک مسلمان تاجر ہے۔ دونوں کام تو ایک ہی کریں، پروفیشن ایک ہی ہے، لیکن دونوں کا مائنڈ سیٹ ڈیفرنٹ ہوگا۔ ایک ڈاکٹر ہے، ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھے کہ میری دوائی دینے سے اس کو شفا مل جائے گی، لیکن ایک مسلمان ڈاکٹر کی پرسیپشن یہ ہوگی کہ دوائی میں دوں گا، شفا رب تعالیٰ دے گا۔ ایک انجینئر جو کام کرنے لگے گا وہ یہ سوچے گا کہ میں نے اس کام کو اس انداز سے سر انجام دینا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے، وہ کام نہیں کرنے جس کا مجھے رب تعالیٰ نے، دین اسلام نے منع فرمایا ہے۔ تو خوشی حاصل کرنے کے لیے بھی کیا کیا انداز اختیار کیے جاتے ہیں وہ بھی ہم سنیں گے، کس طریقے سے خوشی اختیار کی جاتی ہے، وے کون سا ہے۔ پچھلے دنوں ایک بندے نے مجھ سے شیئر کیا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنا ہمارا اچھا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ دنیا کے بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پہ خوشی کو شراب سے نتھی کیا گیا ہے۔ یعنی وہاں پر جب بھی خوشی منانی ہوگی، چاہے پارٹی ہے، کوئی دعوت ہے، کوئی تعلیمی ادارے میں کوئی فنکشن ہے، شراب آئے گی، شراب پی جائے گی، اس کے بعد وہ خوشی کا پورا پروسیجر ہوگا۔ اور یہ کتنا بڑا ہیلتھ رسک ہے، کتنی بڑی غلط چیز ہے۔ ایک غیر مسلم سائنسدان نے یہ کہا کہ میں حیران ہوتا ہوں 1400 سال پہلے ایک ہستی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس کی ممانعت کا اعلان کیا، اتنا بلیٹنٹلی اس کو ریجیکٹ کیا کہ جب اس وقت کوئی ایسی سائنس کی ترقی بھی نہیں تھی، کوئی ایسی مائکروسکوپ بھی نہیں ہے، کوئی ایسے ٹیسٹ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اس طرح سے اس کو منع کیا کہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود ان کے ماننے والے اس چیز سے شدید نفرت کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو کتنا بڑا ہیلتھ رسک ہے، اور اس کے بغیر وہ خوشی کا تصور بھی نہیں رکھتے۔ خوشی تبھی ہوگی جب یہ ام الخبائث وہاں پر ہوگی۔ اور اب ہمارا انداز زندگی دیکھیے، ماں کے چہرے کی زیارت کی جائے خوشی ہوتی ہے، عید آ رہی ہے خوشی ہوتی ہے۔ تو خوشی کے لیے کیسے زبردست ایک میکنزم اسلام میں بنا ہوا ہے۔ تو آج کے گیسٹ ہمارے سید ثاقب صاحب، ماشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کی رونق ہیں، آج ہمارے ساتھ ہیں۔ جی سید صاحب، خوشیوں کا حصول ایک بہت بڑا مقصد ہے، کچھ بتائیں آپ کیسے خوش ہوتے ہیں، ہمیں کیسے خوش ہونا چاہیے، کچھ اس بارے میں روشنی تو ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا سبحان بھی کہ آپ نے یاد کیا اور پروگرام میں آنے کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت سارے احباب وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہی چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، یوں لگتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ بہت ساری خوشیوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں۔ انہی میں ایک آپ کی شخصیت ہے، آپ کو دیکھے تو خوشیوں کی ایک کیفیت بنتی ہے۔ بہرحال خوشی کا تعلق دل کی کیفیت سے ہے، دل کی وہ لذت، دل کی وہ مٹھاس کہ جو کسی نعمت کے ملنے پر یا کسی نعمت کے ملنے کے حصول پر کہ مجھے یہ نعمت مل جائے گی، اس پر جو ایک قلبی جذبات ہوتے ہیں، یہ اسی کا نام خوشی ہے۔ اور خوشی کا ایک یہ لفظ، ویسے تو 3-4 لفظ ہیں، خا، واو، شین اور یا، خوشی، لیکن حروف میں ختم ہو جی جاتا ہے۔ اتنے حروف میں تو یہ ختم ہے، لیکن یہ ہماری زندگی کو بڑا پرسکون کر دیتا ہے۔ بسا اوقات چہروں کی جو رمق ہے، دل کی رمق، آنکھوں کی چمک، یہ خوشی کا جو لفظ ہے یہ پوری زندگی کو ہمارا اتنا خوشگوار کر دیتا ہے کہ ہماری زندگی سکھی ہو جاتی ہے، ہم بڑی پرسکون اور آسان زندگی گزارتے ہیں۔ اب خوشی کا حصول، سب سے پہلے تو جیسے آپ نے شروع میں بھی فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس کا ہم قرآن اور حدیث کے مطابق اگر دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں خوشی منانے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ ہمیں تو ایونٹس ہی ایسے عطا کیے گئے ہیں کہ جس میں ہم خوشیوں کا اظہار کریں۔ بلکہ جب جب ہمیں کوئی نعمت ملے، اور نعمت کوئی سی بھی ہو،
किसी भी नेमत का तज़किरा, मुतलक़न नेमत का कहा गया, कोई भी नेमत मिले तो हमें उस नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना है और फिर हमें उसे सेलिब्रेट भी करना है, हमने उस पर खुशी का इजहार भी करना है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। तुम फरमाओ कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर ही खुशी मनाएं, और ये इससे बेहतर है कि वो जो जमा करते हैं। यानी कि इस आयत मुबारक में हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलने वाली नेमत, इस पर हमें खुशी करने का हुक्म इरशाद फरमाया। वो जो तो नेमत यानी अल्लाह ताला की तरफ जी से मिलती है, बच्चे की सूरत में मिले, जी ईदैन मिलती हैं, जो भी हमें नेमत मिले शरीयत के दायरे में रहकर हमें उसे खुशी के साथ, यानी उसको नेमत जो मिली उसको फिर मनाने, खुशी मनाने का अंदाज भी वही हो जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। जैसे आप शुरू में फरमा रहे थे कि खुशियों को शराब के साथ मुख्तस कर दिया गया है कि खुशी जहाँ पर हम मनाएंगे माज़अल्लाह जो लोग मनाते हैं ऐसे जी, और ये साथ आएगी, शराब आएगा, फिर मर्द औरत का इख्तिलात आएगा, म्यूजिक आएगा। ये तो शरीयत मुताहरा को मतलूब नहीं। एक मुसलमान होने के एतबार से हम पर तो लाजिम है कि जिस रब ने हमें खुशियाँ अता की हैं, जो इन खुशियों को पैदा करने वाला है, जो हमें खुशियां देने वाला है, फिर उस ही के बताए हुए तरीके कार के मुताबिक जब हम इन खुशियों को गुजारेंगे तो इंशाल्लाह ये खुशियां हमारी देर पा होंगी, फिर ये खत्म नहीं हो जाएगी, ज्यादा हो जाएंगी जी और हमें भी ज्यादा उसका मजा आएगा। शाह साहब, यहाँ पे मैं आपसे एक बात शेयर करता हूँ। जी जिस तरह आपने फरमाया नेमतों के हवाले से, तो इसमें एक बड़ा बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि वी शुड लिस्ट डाउन द ब्लेसिंग्स, कि हम उन ब्लेसिंग्स को लिस्ट डाउन करें। जी और ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए हमें कि महरूमियाँ और नेमतें, देखिए हमारी जिंदगी के हर पहलू से हमें खुशी मिले, ये तो ख्वाहिश है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुसीबतें, आलाम, आजमाइशें, हार्डशिप, सफरिंग्स, ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ऑक्सीजन है। जिस जी तरह ऑक्सीजन हम लेके जाते हैं, एक दिन में 11,000 लीटर हवा इंसान अपने फेफड़ों में लेके जाता है, फिर उसमें से जो अंदर रखनी ऑक्सीजन वो अंदर रहती है, बाकी बाहर आ जाती है। जी तो जिस तरह ही ऑक्सीजन जरूरी है, उसी तरीके से मुसीबतें, आलाम, आजमाइशें भी जरूरी हैं, इंसान को पक्का करती हैं जी और जरूरी हैं। और अल्लाह के नेक बंदे तो इन पर भी शुक्र अदा किया करते ऐसे ही थे, है। सब्र किया करते थे। कुरान पाक की आयत मुबारक अगर हम पढ़ते हैं, अल्लाह पाक जिसमें वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमा रहा है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत थमरात व बश्शिरिस साबिरीन, कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, खौफ के जरिए तुम्हें आजमाया जाएगा, मालों की कमी से, जान की कमी से तुम्हें आजमाया जाएगा। व बश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी सुना दें किनको, कि जो सब्र करने वाले हैं। यानी ये आलाम, तकालीफ आएंगी, लेकिन इन तकालीफ पर जो सब्र करेंगे उनके लिए अल्लाह पाक कुरान सब्र पाक में करेंगे, शुक्र करेंगे, यानी एक तरह से वही खुशी मना रहे हैं। इसके अल्लाह की तरफ से ये मुझे एक अलाम और आजमाइशें आई। तभी तो देखे ना कि ये जो प्रोसेस है ये सबसे ज्यादा अंबिया कराम पर है, फिर उसके बाद दर्जा ब दर्जा उन पर होता है कि वो लोग इसको संभालते हैं, दूसरों के लिए मशअल राह बनते हैं। मैं ये अर्ज करूंगा कि हमें अपनी जो खुशियां हैं और जो ब्लेसिंग्स हैं उनको लिस्ट डाउन जरूर कर लेना चाहिए। कैसे कर लेना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल कोई नाबीना है, उसकी आंखें नहीं है, अब हो सकता है हमें मदनी चैनल पर भी ऐसे अफराद सुन रहे हो, अल्लाह ताला ने सब्र अता फरमाए, लेकिन वो ये देखिए क्या कुछ उनके पास है, ईमान की दौलत कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। और इसके बाद फॉर एग्जाम्पल दुनिया में हर 30 सेकंड के बाद किसी बंदे का पाँव या हाथ शुगर की वजह से काट दिया जाता है। अब ये जिनके सलामत है वो इस पे खुशी का इजहार करें, अच्छा जिनके सलामत नहीं है वो फिर और नेमतों को देखें, उनकी आंखें सलामत है, जबान सलामत है। तो जिस वक्त हम लिस्ट डाउन करेंगे ना तो खुश होना बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए खुशी इज अ स्टेट ऑफ परसेप्शन इन योर माइंड, जिस आपने पहले फरमाया कि खुशी दर हकीकत आपके दिमाग की उस स्टेट का नाम है। कोई बंदा करोड़ रुपए लेके भी खुश नहीं है और कोई बंदा 20,000 तनख्वाह में भी बहुत खुश है, ये स्टेट ऑफ माइंड का नाम है ना। तो ये बात कि इंसान उन चीजों को लिख ले, अल्हम्दुलिल्लाह कहता हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ आगे बढ़ता चला जाए, शुक्र की अदायगी जबान से निकलना, ये भी तो खुशी है ना शाह साहब। बिल्कुल ऐसी है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो नेमतें मिल जाएं, जबान से भी कहें ये भी शुक्र है। आपके आज़ा, जिस्म के आज़ा भी अल्लाह तबारक व तआला की उस नेमत पर शुक्र अदा करते हैं और ये भी शुक्र है। मिसाल के तौर पर आंख का शुक्र क्या है? आंख का शुक्र यही है कि आंख को उन हराम कामों से बचाया जाए जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत इस्लाम ने मना किया, ये आंख का शुक्र है। इसी तरह कान का शुक्र क्या है? कान का शुक्र तो एक तो लफ्जों में हम ये कहें अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमारी समाअत को सलामत रखा है,
ساتھ ہی یہ ہے کہ کان کو حرام سے بھی بچانا ہے. اسی طرح پورے اعضاء ہیں کہ ہم ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنے دل دماغ کو ہم اس طرف، زبان کو ہم اس طرف نہ لے کر جائیں کہ جس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے. جب ہم اپنے اعضاء کو، اپنے جسم کو اگر ان چیزوں سے بچا لیتے ہیں کہ جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں پر شکر ہے، اور یہ بھی شکر کا ایک انداز، اور یہ خوشی ہے. خوشی ہے، بالکل ظاہری بات ہے. اور یہ واقعی دیکھا جائے تو یہ کروڑوں اربوں روپے کی پراپرٹی تو لے کے بیٹھے ہوئے ایسے ہیں. ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ مجھے ایک بڑی پیاری ایک بات لگی. ایک بندے کی عالم صاحب سے انہوں نے پوچھا، کہا کہ بہت غریب ہوں میں، لگتا یہ ہے کہ ساری مصیبتیں مجھ پر ہی ٹوٹ گئی ہیں. انہوں نے کہا کروڑوں پتی تو ہو، اربوں پتی ہو. کہا کہ کیسے اربوں کروڑوں پتی ہوں، کھانا کھانے کو نہیں مل رہا مجھے اور آپ مجھے کروڑوں پتی بنا رہے ہیں. کہا دیکھو اگر تمہیں کوئی 1 کروڑ روپیہ دے اور یہ کہے کہ تم دل مجھے دے دو گے؟ کہا یہ کیسے ہو سکے، میں تو مر جاؤں گا. کہا کہ اگر کوئی تمہیں یہ کہہ دے کہ اپنے دونوں گردے مجھے دے دو اور مجھے 10 کروڑ لے لو، کہا کہ یہ تو نہیں دے سکوں گا. اس سے اس نے آنکھوں کے بارے میں کہا، دیگر اعضاء کے بارے میں کہا کہ جب اتنی نعمتیں ہیں، کروڑوں پتی تو تم خود ہو، بس یہ دیکھو کہ بظاہر تمہارے پاس مال کی کمی ہے، تم اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاؤ. قناعت، تھوڑے دیے پر راضی ہو جاؤ، اللہ تمہارے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا. یہ اتنی پیاری بات ہے سبحان بھائی. ایک تو اس سے وہ ایک جو مٹھاس ملتی ہے، ایک جو چاشنی ملتی ہے، زبان کو ایک چاشنی ملتی ہے، دل کو قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے کہ جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ آج اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے پر جتنا دیا ہے اس نے، ہم اس پر راضی ہو جاتے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنا عطا کیا. جس طرح بھی آپ ارشاد فرما رہے ہیں نا، اسی طرح ہم دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا گھر دیا ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. نہیں ہے بہت ساروں کے پاس گھر، بہت سارے کرائے پہ رہتے ہیں، جو کرائے پر رہتے ہیں وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. کتنے وہ افراد ہیں فٹ پاتھ پہ سونے والے ہوں گے، جو فٹ پاتھ پہ بھی سو رہے ہیں اس کے لیے بھی کتنا شکر کرنے کا مقام ہے. آزاد سلامت ہے، بالکل سانس لے رہا ہے اپنی مرضی سے، وینٹیلیٹر پر نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کرے. یعنی جس حال میں بھی جو ہے، اگر تھوڑا سا اپنا مائنڈ سیٹ بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دیگر نعمتوں کے بارے میں غور کرتا ہے، اگر ایک نعمت نہیں ہے نا تو میرے پاس ہزاروں نعمتیں وہ ہوں گی کہ جو میں استعمال کر رہا ہوں اور میری اس طرف توجہ نہیں ہے. تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم لیں اور ہم خوشی منائیں. چھوٹی بات جو آپ نے فرمایا شاہ صاحب، یہ بڑی پیاری بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہونا. میری یہی بات تھی. بچے کو آپ چیک کریں، بچے کو دیکھیں، یہ جو بچہ ہوتا ہے نا، بچے 2 بچے ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم پنجابی میں تو چھپن چھپائی کہتے ہیں، اور بھی اس کے نام ہوتے ہوں گے. یہاں پہ میں وہ کڈز مدری چینل میں دیکھ رہا تھا، وہاں پر بھی جو بچے یہ کھیلتے ہوئے دکھا رہے تھے، تو وہ بچہ اسی پردے کے پیچھے چھپتا ہے، دوسرا اس کو ڈھونڈتا ہے. ہاں، دونوں کی ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے. اچھا، تو دوسرے بچے کی باری آتی ہے، وہ بھی اسی پردے کے پیچھے چھپے گا، وہ جگہ ہی وہی ہے. اچھا، پھر اس کو ڈھونڈے گا، پھر وہ ایک کیفیت بنتی ہے خوشی کی. تو بندہ دیکھ کے سوچتا ہے کہ مطلب کہاں سے خوشی انہوں نے نکال لی. خوشی یہاں نہیں ہے جہاں میں ہوں، خوشی وہاں ہے. خوشی میرے یہ پارٹنر میرے ساتھ ہے، یہاں نہیں ہے، خوشی وہاں ہے. جس جگہ میں کام کر رہا ہوں یہ تو جگہ بری ہے، خوشی وہاں ہے. یہ جو وہاں والا کانسیپٹ ہے نا، یہ ہمیں مائنڈ سیٹ چھوڑنا پڑے گا. بالکل. خوشی اسی پارٹنر کے ساتھ ہے، خوشی اسی کام میں ہے جو میں کر رہا ہوں، خوشی اسی جسم کے ساتھ ہے جو میرے پاس ہے. جس وقت یہ مائنڈ سیٹ ہو جائے گا، تب وہ خوشیوں بھرا ایک کامل لمحہ، اس کا انتظار ختم ہو جائے گا. اور اب جو لمحات گزر رہے ہیں، اسی کو اٹھا کے بہترین بنانے کا عمل شروع ہو جائے گا. مسکراہٹ کبھی نہ جانے دیں، جس طرح ہم ماشاءاللہ مسکراتے رہتے ہیں، اور کبھی بھی اس چیز کو اگنور نہ کریں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مسکرانے کی طاقت ہونا اور یہ منہ کے پٹھوں میں وہ چینجز پیدا ہونا جس سے مسکراہٹ ہوتی، یہ بھی نعمت ہے. کبھی کبھار ایک ایسی پرابلم ہو جاتی ہے کہ یہ جو پٹھے اور مسلز ہیں، یہ اتنے کانٹریکٹ اور اتنے ایکسپینڈ ہو ہی نہیں پاتے کہ انسان مسکرا سکے. اس کی پلاسٹک سرجری ہوتی ہے بعد میں، جس کے لیے کیا جاتا ہے. مسکرانا بھی کتنی بڑی نعمت ہے. الحمدللہ. سبحان بھائی، مسکرانا اور خوش ہونا یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بھی ہے. اور ہم جیسے یہ ہماری گفتگو یہی چل رہی ہے کہ ہم خوشیوں کو نا کسی بڑی خوشی کا انتظار نہیں کریں. خوشی اور یہ جو قلب کو ایک جو راحت اور سکون ملتا ہے، یہ ہم وہ والی بات نہ کریں کہ وہاں پر ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ خوشی یہاں پر ہے، اس جگہ کے اندر ہمارے پاس خوشی موجود ہے. انداز مختلف ہوں گے، اب جس کا جو شعبہ ہے وہ وہیں پر رہے
اور وہیں پر خوشی منا سکتا ہے. جیسے ہمارے بزرگان دین کو اگر ہم دیکھتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے پیارے شاگرد ہیں امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیفیت یہ تھی کہ رات کو اکثر سوچا کرتے تھے، رات دیر تک مشکل مسائل جو شریعت مطہرہ کے ہیں ان کو حل کیا کرتے تھے، سوچا کرتے تھے. لیکن جب رات کے کسی پہر میں ان کا کوئی مسئلہ حل ہو جاتا، اس قدر خوش ہوتے کہ اچھل پڑتے تھے خوشی سے. یہ کیفیت تھی، اور اچھل کر کہا کرتے تھے کہاں ہے بادشاہ بغداد کے شہزادے مامون اور امین، یہ کہاں ہے؟ ان کو کیا خبر ہے جو اس وقت خوشی کی کیفیت میں اور جو کیفیت اور جو لذت میں محسوس کر رہا ہوں، کیا وہ بھی یہ خوشی کیفیت محسوس کر رہے ہیں؟ تو خوشی جو ہے یہ ہمارے اندر موجود ہے، بس اس کو ہم نے اجاگر کرنا ہے، ہماری زندگی پرسکون ہو جائے یعنی گی. خوشی آپ نے کس چیز سے ایسوسیٹ کی ہوئی ہے جی. کہ یہ کام ہوگا تو میں خوش ہوں گا، جی. انہوں نے اس چیز کو اس سے ایسوسیٹ کیا ہوا تھا. ویسے شاہ صاحب یہ ہے بڑی پیاری بات، جی. رات کے وقت بندہ کوئی اسٹڈی کر رہا ہو یا کوئی میرے اللہ سنت کا کلپ تشریف لے آئے، کسی ایسا کوئی کلپ آ جائے اور پھر اس کلپ کو بندہ سنے. یعنی اکثر ہم سے لوگ کہتے ہیں نا کہ 40 سال کے بعد نا چینج آنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ عمر پکی ہو جاتی ہے، عادتیں، یعنی 40 سال تک جو عادتیں پڑیں اب 40 سال کے بعد وہی عادتیں دہرائی جا رہی ہوں گی. ایک پرسیپشن ہے، چینج ہونا مشکل ہوتا ہے، اور واقعی ایسا ہے، عادتیں پکی ہو جاتی ہے، بندہ اگر اپنی اس موقف پہ ڈٹ جاتا ہے. تو ایسی حالت میں چینج کیسے ہوں گے؟ تو اس کے 2 طریقے بتائے جاتے ہیں. ایک تو طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ صحبت اپنی بدلے، کیونکہ کوشش کر رہا ہے وہ بندہ بہت، پھر وعدہ کرتا ہے اپنے آپ سے، پھر توڑ دیتا ہے، پھر جب اپنے آپ سے وعدے کیے ہوئے توڑتا ہے نا تو اس کی شخصیت کا شرازہ بکھرتا جاتا ہے، وہ تھوڑا ذرا سیپریٹ ہوتا چلا جاتا ہے. تو کیا کرے وہ، تھکائے نہ اپنے آپ کو، وہ ایسی صحبت اختیار کر لے جیسا وہ بننا چاہتا ہے، پھر صحبت کی برکت سے وہ چینج ہو جائے گا. اور دوسرا طریقہ یہ بڑا پیارا ہے کہ وہ اکیلے میں بیٹھ کے سٹڈی کرے. تو وہ جو رات کے اندھیرے میں بالکل تنہائی میں وہ جو ایک سینٹنس بلٹ کی طرح لگتا ہے نا، واقعی وہ ایک دم سے جگا دیتا ہے. اچھا وہ اصلاح کا سبب بن سکتا ہے. خیر جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو اور شان ہے نا، ان کو تو ایک ایکسپلوریشن ہوئی، کوئی چیز ملی جو ان کو چاہیے تھی، ورنہ یہ اصلاح کا سبب بھی بنتا ہے. کوئی ایسا بندہ ہو اس کو ملے، وہ ایک چیز مل جاتی ہے، کی مل جاتی ہے. تو یہاں پر میں آپ سے عرض کروں گا کہ خوشی جو ہے وہ شاید ڈھونڈنے سے نہیں ملتی بلکہ بانٹنے سے ملتی ہے. خوشی کو آپ ڈھونڈنے جا رہے ہیں، کہاں کہاں تک جائیں گے؟ کیا آپ کے نزدیک خوشی ہوگی؟ جبکہ آپ بانٹیں گے خود بخود وہ گھوم کے آپ کے پاس واپس آ جائے گی. ایک بندہ تھا، کہا جاتا ہے بڑا امیر آدمی تھا، اس نے جہاز اکٹھے کر لیے، اس نے گاڑیاں اکٹھی کر لیں. کہتا ہے وہ اوریجنل خوشی نہیں مجھے مل پائی. حالانکہ ایسے آسائش ہو تو انسان عام طور پہ خوش ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے اپنی خوشی کو اس نے ان سے ایسوسیٹ کیا ہو. خوشی نہیں مل پائی. اس کے کسی دوست نے کہا کہ آ میرے ساتھ ایک جگہ پہ چلتے ہیں. اس نے کہا کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا ایک ہاسپٹل جانا ہے. اس نے کہا یہ لے کروڑ روپے پکڑ لے، دے دینا. کہتے نہیں ساتھ چلنا ہے میرے. کہتا کہہ تو رہا ہوں جا چلا جا، لے لے، نہیں ساتھ چلنا ہے. اس کو لے کر گیا، کہا یہ اسپتال کے سامنے ایک دکان ہے، پہلے اس میں جانا ہے. کہتے یار کہاں لے آیا مجھے، چل. گئے تو وہاں پر ویل چیئرز تھیں، آٹومیٹک ویل چیئرز جو ہوتی ہیں. اس نے کہا یہ 20 ویل چیئرز خریدنی ہے. کہا تجھے کہہ تو رہا ہوں کروڑوں روپے لے لے، کر لینا خود، میں گھر جا رہا ہوں. کہا نہیں میرے ساتھ رہنا ہے. 20 ویل چیئرز خریدی گئی. اب سامنے وہاں پہ ادارہ بحالی معذورہ تھا جہاں پر ٹانگوں سے معذور بچے ریہیبلیٹیشن کے طور پہ موجود تھے. اب وہ ویل چیئر وہاں پہ لے آئے. اب جب بچوں کو ویل چیئر ملی تو بچوں کو تو دونوں چیزیں مل گئیں. ایک یعنی دیکھا جائے تو ایک ٹانگیں بھی مل گئیں اور انہیں گیم بھی مل گئی کھیلنے کے لیے، بچے تھے. اب وہ ویل چیئر گھما رہے ہیں، چل رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں. ایک بچہ ویل چیئر گھماتا گھماتا پاس آیا اور آ کر اپنی بھول پن میں پوچھنے لگا حضرت اپنا نام بتائیں کیا ہے. اس نے کہا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا میں اپنے اللہ سے یہ کہوں گا کہ اس بندے نے مجھے ٹانگیں خرید کے دی ہیں. کیا بات ہے. وہ کہتا ہے یہ جملہ لگا جا کے تو مجھے واقعی پتا چل گیا کہ یہ لفظ خوشی جو آپ کہہ رہے تھے 4 حروف کا لفظ ہے، اس کا نسخہ کیمیا اور اس ڈش کے اندر ڈلتی کیا چیز ہے. کہتا ہے اس کے بعد میں گیا اور میں نے یہ چیز پکڑ لی کہ یہ جو میرے پاس بینکوں کے اندر پڑا ہوا ہے یہ میں دوں اور دینے کے بعد وہ خوشی حاصل کروں. ایسے ہی ہے سبحان بھائی، جب ہم دوسروں کا خیال کرتے ہیں اور دوسروں کی خوشیوں میں جب ہم خوش ہوتے ہیں اور اپنی ذات کی طرف سے جب ہم دوسروں کو راحت پہنچاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان خوشیوں کا حصہ عطا فرماتا ہے. اس کی بڑی آسان سی اگر ہم مثال سمجھیں تو مدنی چینل کے ناظرین کو بڑی پیاری انداز سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم جب کسی کو خوشی بانٹتے ہیں تو کس طرح فوراً ہمیں اس کا اثر ملتا ہے. ایک غمگین شخص ہو
آپ اس کے پاس جائیں اور جا کر اس کے پاس صرف بیٹھیں اور اس سے دو چار باتیں کریں. مثال کے طور پر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا تو لفظ ہمارے کیا ہوں گے؟ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا, اللہ کی مرضی یقیناً ہمارے چہرے کی حالت بتائے گی کہ ہم اس کے غم میں شریک ہیں. یہ کیا تھا؟ اس کا غم اور ہماری کیفیت یہ ایک ملنا جلنا شروع ہو چکی ہے, اور ہم اپنے چہرے کو ہنسا نہیں رہے, بالکل نارمل اور سیدھے انداز میں اور یعنی افسوس والے انداز میں ہم اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. اچھا, ہم یہاں سے اٹھے اور باہر نکلے اور پتہ چلا کہ ہمارے جو دوست ہیں اس نے مثال کے طور میں جامعۃ المدینہ کی بات کرتا ہوں, اس نے جامعۃ المدینہ میں ٹاپ کیا ہے, اس نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا. یہ ایک ہماری کیفیت ہوگی. فوراً وہ ہمیں سامنے مل گیا, ارے آپ ماشاءاللہ آپ پورے پاکستان میں آپ نے ٹاپ کیا ہے. ہمارا چہرہ بتا رہا ہے کہ ہم اس کی خوشیوں میں شریک ہیں. تو یہ کیا تھا؟ وہ خوش تھا اور ادھر ہم خوش, ہمارے دو لفظ تھے, وہ بھی خوش ہوا, اس کی حوصلہ افزائی بھی ہوئی, ساتھ ہمارے چہرے کی حالت بتا رہی ہے کہ ہم کتنا خوش ہیں. تو یوں ہی بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ ہم کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں کہ جب ہم کسی کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں, کسی کو خوشیاں بانٹتے ہیں. لازمی نہیں ہوتا صوبان بھائی کہ ہم پیسہ ہی خرچ کریں تو ہی ہم کسی کو خوشیاں بانٹ سکیں گے. ہمارے دو بول بھی کسی کے لیے کافی ہوتے ہیں. کوئی تھپکی ہو جائے, کوئی حوصلہ افزائی ہو جائے, کسی کو اچھا, سہارا دے دیا بندے جائے. کی آپ نے بات کی, اس کو یہ تو نہیں کریں گے کہ وہ خوش تھا, لیکن یہ تھا اس کو اطمینان ہوا اطمینان آپ کی اس کیفیت سے نا, یعنی وہ اس چیز کا تقاضا ایسا تھا کہ آپ نے اس کو, اسی طرح بچہ ہوتا ہے, اس بچے کی حوصلہ افزائی کرتے اس کو بھی اطمینان ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوشی اطمینان کے لیے ہمیں اپنی, جس طرح آپ نے فرمایا کہ باڈی لینگویج کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اگر آپ کسی ایسی جگہ پر گئے جہاں موت ہوئی ہے اور وہاں پر آپ کا جیسچر ایسا ہوگا, ایمپتھی, سمپتھی, کمپیشن شاہ صاحب ورڈ یوز کیے جاتے ہیں, یعنی کس انداز سے آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے. سمپتھی مطلب کہ آپ نے صرف اس کے ساتھ بیٹھ کے جو حالت ہوئی اس کی, اس کو دور سے ہی دیکھا اور اب افسوس ہوا آپ کو, اور ایک ایمپتھی ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کے اندر گئے اور اس کے ساتھ افسوس کیا, تھپکی دی, بیٹھ کے شیئرنگ کی. اور کمپیشن یہ ہے کہ الفاظ نہیں, تھپکی نہیں, بلکہ شامل ہو کے اس کو مشکل سے نکالا. دس از دا موسٹ ہائیسٹ فارم. You can say you are sharing, آپ شیئر کر رہے ہیں, کیونکہ اس کیفیت سے آپ بھی گزرے ہیں. اب ہم کسی کی طرف جائیں نا, شاہ صاحب والدہ یا والد فوت ہوئے ہوں, تو ہم سوچتے ہیں اس کو کیا دلاسے کا لفظ دے, کیونکہ انکمپنسیٹیبل ہے. اب کمپنسیٹ تو نہیں وہ چیز کی جا سکتی. میرا تو خیال ایسا ہے کہ جب یہ فوتگی ہو جاتی ہے, کسی کا نقصان ہوتا ہے, ہم شاید جاتے ہی اس لیے اس کو یہ بتانے کے لیے کہ جو گیا تھا وہ تو گیا, جس نے جانا تھا اس کا تو وقت تھا, ہم تو ہیں نا, مطلب تھوڑا سا اس کو احساس ہوتا ہے نا, تھوڑا سا دلاسا ہوتا ہے, اور پھر وہ آگے سے بڑھتا ہے. تو شاہ صاحب یہ جو ابھی ہم نے بات کی تھی کہ خوشی ڈھونڈنے سے نہیں بلکہ بانٹنے سے ملتی ہے, کہ جتنا آپ دوسروں کی مدد کریں گے, دوسروں کی ساتھ دیں گے خوشی میں غمی میں, تو اس کو اطمینان ہوگا اور آپ کی یاد بھی باقی رہ جاتی ہے. اس حوالے سے کہ مدد کے کیا فائدہ اور مدد کے اندر کیا خوشی پنہا ہے, اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. سبحان بھائی, یہ تو دیکھیں, یقیناً جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو یقیناً اس کو جو راحت اور جو سکون ملتا ہے. مجھے اپنی والدہ صاحبہ کی بات بڑی پیاری ایک یاد آ گئی ہے کہ میری والدہ صاحب اکثر یہ کہا کرتی تھیں, اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے, کہ بیٹا دعائیں کروائی نہیں جاتی, دعائیں لی جاتی ہیں. اللہ کہا کہ کام ہی تم ایسا کرو کہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میرے لیے دعا کریں. آپ نے کام اتنا پرفیکٹ کیا ہے, اتنا بہترین کام کیا ہے, اس کے دل سے دعا نکل رہی ہے. اسی طرح جب ہم خوش ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے مسلمان کی پریشانی دور کریں. کوئی دینی پریشانی کا شکار ہے, کوئی دنیاوی اعتبار سے کسی پریشانی کا شکار ہے, اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی اسٹیٹس دیا ہے, کوئی مقام دیا ہے, کوئی مرتبہ, یا ہم اس کی پریشانی کا حل کر سکتے ہیں, اور اللہ نے اس کو ہماری طرف بھیجا ہے, رجوع کیا, اس کے دل میں ڈالا ہے اور وہ ہماری طرف آیا ہے, اگر ہم مدد کر سکتے ہیں اس کی اس انداز سے کہ اس کی پریشانی دور کر سکتے ہیں, تو ہم اس کے ساتھ چل کر, اس کے ساتھ کھڑے ہو کر, اس کو دلاسا دے کر کسی بھی انداز میں اس کی پریشانی دور کریں. اس کے لیے بھی راحت کا سما ہوگا, آپ کو بھی بڑی ٹھنڈی نیند آئے گی, بڑی میٹھی نیند آئے گی, سکون کی نیند آئے گی. آپ کا دل یہ کہے گا کہ میں نے آج وہ کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے میرا ایک مسلمان بھائی راحت شاہ صاحب اس میں کوئی مثال دیتے ہیں, پھر آپ کنٹینیو کیجئے گا. ایک تو مثال اس میں یہ ہو سکتی ہے, جس طرح آپ جامعۃ المدینہ سے وابستہ ہیں, عام طور پہ یونیورسٹی کالجز کے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, کوئی دینی طالب العلم آیا, وہ اپنی اسٹڈی کنٹینیو کرنا چاہتا ہے, اور یا کوئی حافظ صاحب بن رہے ہیں, وہ حفظ کر رہا ہے, وہ بھی اپنی اسٹڈی کنٹینیو کرنا چاہتا ہے, لیکن گھر کے حالات ایسے ہیں, کتابوں میں پریشانی ہے. یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے اس کے دل میں خوشی داخل کرنے کا.
اور دوسرا یہ جو شاہ صاحب بتایا گیا کہ جب بھی آپ سخاوت کریں، خیرات کریں، صدقہ دیں، حتیٰ کہ زکوٰۃ بھی دیں، تو یہ قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کو پہلے مد نظر رکھیں۔ اچھا، اس میں ایک لاجک تو بڑی پیاری ہے، وہ یہ جو عام طور پہ عید کے دنوں میں اور دیگر دنوں میں جب بھی آپ جا رہے ہو، آپ کی گاڑی اشارے پہ رکتی ہے یا گھروں میں آ جاتے ہیں، پیشہ ور گداگر جو ہیں اس کی کوئی پروفائل آپ کو نہیں پتا کہ یہ واقعی نیڈی ہے، مستحق ہے، یا اب یہ باقاعدہ تجارت کی غرض سے باہر آیا ہوا ہے۔ اکثر اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے جگہیں الاٹ کی ہوتی ہیں، فلاں جگہ فلاں جگہ، ہم بکرے ہوتے ہیں، ہم بکرے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں خریدے ہوتے ہیں۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ سگنل بکتے ہیں۔ جبکہ یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا ہمیں سب پتا ہوتا ہے۔ بالکل۔ حالانکہ گھر میں کرونا کے بعد سے ابھی تک سٹینڈ ہی نہیں ہو پائے، وہ تو ادھر جانا ہے، وہ فلاں ماموں کا گھر ہے، وہاں پہ 4 ایسے مطلب بیٹیاں ہیں جنہوں نے بھی بیاہ جانا ہے، ان کے ہاں ایک ایشو ہے، کسی کی جاب نہیں لگ رہی، بہت عرصہ ہو گیا، کسی گھر ایسا پرابلم ہے۔ تو واقعی اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے کہ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں قریب بانٹی جائیں۔ مطلب ایک صاحب نے لکھا تھا بلاگ میں کہ جب یہ امتحانات ختم ہوتے ہیں نا تو وہ کیا کرتے ہیں، اسٹیشنری کا سامان، ربڑ، شارپنر، کلر پینسلیں، پین، وہ بھر کے نا گھروں میں جا کے چپکے سے وہ دے دیتے ہیں۔ یقین کرے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، پین وغیرہ آ جائے نا، پورے سال کی پینسلیں آ جائیں، وہ ڈبے میں ربڑ آ جائیں، تو یہ ایک طرح سے مدد ہے نا۔ اسی طرح سے ایک صاحب نے لکھا کہ وہ کافی ایسے پیسٹ آتے ہیں ڈبل روٹی پہ لگانے والے نا، وہ بہت مہنگے ہیں، اور اسی طریقے سے بچوں کے وہ ٹفن میں ڈالنے کے لیے بھی سنیکس ایسے آتے ہیں جو بڑے مہنگے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایک دم سے جو مہنگائی کی لہر آئی تو ہم نے کیا کیا کہ اس کو ہم نے کٹ ڈاؤن کر دیا، اور ہم نے وہ گھر کی چیزیں بنانا شروع کر دیں، یعنی مکھن لگانا شروع کر دیا، وہ جو مہنگے پیسٹ تھے ان سے چھوڑ دیا، اور وہ جو چیزیں ایسی سنیکس آتی تھیں وہ ریڈی ٹو ایٹ ہوتی ہیں، صرف فرائی کرنی ہوتی ہیں، صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور مہنگی بھی بہت ہے، کہا ان سب کو چھوڑ کے ہم نے سب کچھ ڈومیسٹک اور ہوم میڈ کر لیا۔ اب جتنا کچھ بچا نا، جو بچا اس بچے ہوئے کہ ہم نے چاول لے لیے، بوری لے کر چاول کسی گھر میں رکھوا دیا، اور رکھوائے کسی گھر میں، گارڈ کے گھر میں، جو گارڈ کھڑا ہے۔ دیکھیں وہ مانگ نہیں رہا، لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ اس مہنگائی کے اندر ایک گارڈ کی تنخواہ اتنی ہو کہ وہ چل جائے؟ ڈیلیوری بوائے جو گھر میں آ رہا ہے کھانے کا سامان دینے کے لیے، اسی طریقے سے وہ لوگ جو ٹوکن لگا رہے ہیں گاڑیوں کے، وہ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ اس کے بقول کے وہ لکھتا ہے کہ چاول کی بوری یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی، چاول نا شاہ صاحب پورے گھر کو کفایت کر جاتے ہیں، دال چاول پک رہے ہیں، بریانی پک گئی، وہ سب کو کور کر جاتے ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں مسلمانوں کی خیر خواہی، اس کا بڑا اجر اور بڑا اس کا فائدہ ہو سکتا ہے خوشی داخل کرنے کے حوالے سے۔ بہت زبردست آپ نے گفتگو فرمائی ہے، اور بہت اچھے پیراؤں پر آپ نے گفتگو فرما کر اور توجہ دلائی ہے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی، اس میں کہ وہ افراد کہ جو ہم سے منسلک ہوتے ہیں وہ ہم سے مطالبہ نہیں کرتے، لیکن ان ضرورت مند ہوتے ہیں، وہ اس مشکل دور میں، مہنگائی کے دور میں ہم اپنی کیفیت کو دیکھیں کہ ہم کس قدر مشکل حالات میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم اللہ کے فضل سے اگر اچھا کماتے ہیں اور ہمارے گھر کے دیگر افراد بھی کما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں ہمیں جھٹکا ضرور لگا ہوا ہے۔ وہ افراد کے جن کی تنخواہیں اتنی نہیں ہیں وہ کس طرح گزارا کرتے ہیں، ان کے گھر میں بچے بھی ہیں، بیماری بھی ہے، سردی گرمی، شادی بیاہ، دیگر معاملات، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اور وہ بھی ضرورت مند ہوتے ہیں، اور وہ ہم سے مطالبہ نہیں کرتے، وہ حلال کی روزی کما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی وہ امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے پر یوں لگتا ہے کہ وہ راضی بھی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہمارا حق یہ بنتا ہے، ہم سبحان بھائی ہوتا ہی ہے نا، دیکھا دیکھی ہم بہت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جائیں گے نا باہر، بڑے سے ریسٹورنٹ پر جائیں، اور وہاں پر جا کر ہم ٹپ میں اتنے پیسے دے دیتے ہیں کہ وہ اچھے بھلے پیسے دے دیں گے، لیکن یہی بندہ اگر ریڑی والے کے پاس جائے اور 10 روپے کے لیے بحث کر رہا ہو، تو یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے نا کہ ہم اس ریڑی والے کے پاس، جس کے پاس سرمایہ یہ ہے، اس کے پاس ایک ریڑی ہے، یہی اس کا کل سرمایہ ہے، اور اس میں بھی ہم کمی کی طرف، اور ایک طرف ہم جا کر بڑے سے ہوٹل میں جا کر گئے، اور اگر ہم نے 10 روپے وہاں پر ٹپ دے دیا تو ناک کٹے گی، بھئی ایسا تھوڑی ہوگا، 500 1000 کچھ اوپر سے ہم سے پہلے والا 1000 دے کر گیا، تو ہم وہ یوں بھی دیکھ کر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بڑی پیاری ایک تحریر شہزادہ امیر علیہ سنت کی سردیوں میں ایک میں نے پڑھی تھی، ایک بچہ سردیوں میں بیچ رہا تھا، انڈے بیچ رہا تھا ابلے ہوئے، تو اس پہ ایک جو نتیجہ یہ تھا نکلا ہوا کہ ضرور آپ ان سے خرید لیں اور کچھ ایکسٹرا ان کو پیسے دے دیں، اس طرح ان کی مدد بھی ہو جائے گی اور یہ ان کی خودداری بھی باقی رہے گی۔ ایک فروٹ بیچنے والا تھا اور وہ بیچ رہا تھا
فروٹ بیچ رہا ہے, ایک آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے بھئی آپ نے یہ کتنے کا لگایا ہوا ہے؟ ہم بتایا جی میں نے 300 روپے کلو لگایا, مثال دے رہا ہوں. اس نے کہا کہ اچھا یہ کینو بتا دو کس طرح درجن ہے. اس نے بتا دیا بھئی 200 روپے درجن ہے. اچھا یہ کوئی اور فروٹ, 2-4 فروٹ کا پوچھا, 300 400 یوں اس نے بتا دیا. اچھا وہ بھی اس نے کہا چلیں یہ سیب بھی ڈال دیں اور یہ چیزیں بھی ڈال دیں. اسی اسنا میں ایک عورت آئی اور آ کر کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ سیب کس طرح کلو لگائیں؟ کہا کہ اماں 20 روپے کلو ہیں. اچھا ابھی 300 روپے کلو تھے, کہا کہ یہ 20 روپے کلو ہیں. کہا اچھا اتنے سستے ہو گئے؟ کہا اماں وہ سستے ہو گئے. کہا کہ اچھا بیٹا یہ کینو کس طرح ہے؟ اچھا اس کے لیے 200 روپے تھے, اور کہا کہ اماں یہ 15 روپے کے ہیں. اور وہ جو دیکھ رہا تھا نا آدمی, اس کے غصے کی کیفیت یہ تھی کہ میں یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, ابھی تو یہ مجھے 300 روپے کا بتا رہا ہے, اتنی مارکیٹ. اس میں جب وہ اچھا وہ بولا تو نہیں, اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ مجھے نا آدھا کلو سیب دے دو, آدھا درجن مجھے کینو دے دو. کچھ چیزیں لی اور اماں سے اس نے پیسے لیے اور کہا ٹھیک ہے. جیسے وہ گیا نا تو اس نے پکڑ لیا, کہا کہ تم نے چور بازاری شروع کی ہوئی ہے, مجھے آپ نے 300 روپے کے کلو سیب بتائے, اتنا 200 300 400 500 روپے کے مجھے یہ والے فروٹ آپ بتا رہے ہو, اور یہ عورت آئی اور آپ نے اس کو 20 روپے 15 روپے 10 روپے. اس نے کہا بھائی جان یہ ہمارے ادھر محلے میں رہتی ہیں اور یہ بیوہ ہیں, اس کے بچے یتیم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ خوددار اتنی ہے کہ یہ ہم نے بارہا کوشش کی کہ ہم اس کی مدد کریں, نہیں لیتی ہے فری. جب یہ آئی ہے اور اس نے مجھ سے پوچھا ہے, میں نے ریٹ اس لیے اتنا کم کر کے بتایا تاکہ اس کے بچے بھی ان خوشیوں میں شریک ہو سکیں. ہمارے بچے جب دسترخوان پہ بیٹھ کر 1000 نعمتیں کھا رہے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں, ساتھ ہم ان بچوں کی بھی فکر کریں کہ وہ بچے کہ جو نہیں کھا سکتے اتنا فروٹ, وہ اتنی نعمتیں نہیں کھا سکتے, تو کیا جاتا ہے ہم تھوڑی سی ایک پلیٹ بنا کر ہم اپنے ہمسایوں میں دے دیں, اپنے رشتہ داروں میں دے دیں, اور جن کا ہمیں پتا ہے کہ یہ ان کا کمانے والا نہیں ہے کوئی, تو اس لیے میں نے اتنا کم کر کے بتا دیا. یہ بھی تو ایک انداز ہے کسی کی مدد کرنے کا, یہ بھی پریشانی دور کرنے کا. مائنڈ سیٹ کتنا زبردست ہے اور کس انداز سے اس نے اس کو خوشی دی. شاہ صاحب یہاں پر ایک اور چیز میں بڑی آپ سے پوائنٹ آؤٹ کروں گا, وہ یہ کہ always find a safe place to reside. یعنی مصیبتیں, آزمائشیں, تکلیفیں, جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا, یہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں لائف کی, یہ زندگی کی اس پوری ڈش کے اندر لازمی مسالہ جات, انہوں نے ڈلنا ہی ڈلنا ہے, آنا ہی آنا ہے. اچھا کس وقت آ جائے کوئی پتہ نہیں ہے, پتہ بھی کوئی نہیں ہے, صحت ایک دم سے گر جائے, پیسوں کے حوالے سے آزمائش آ جائے, اور بھی کوئی نقصان یا ایسی ٹینشن آ سکتی ہے. ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ ایسی جگہیں, ایسے لوگ, ایسی کتابیں اور ایسی جگہ ڈھونڈ کے رکھے کہ جب یہ مصیبتیں وغیرہ تنگ کرے تو یہ وہاں چپکے سے چلا جائے. اگر تو اس نے وہ جگہ نہیں رکھی ہوں گی, اس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹو ہک اپ. ہک اپ سے مراد یہ کہ میں جب قمیض اتاروں گا تو میں نے اس کو ہک پہ لٹکانا نا, ہک پہ لٹکانا ہے, تو میں ان مصیبتوں کو کس ہک پہ لٹکاؤں گا کہ ذرا ان سے دور ہو جاؤں اور میرا مائنڈ سے جب میں خوش ہو جاؤں. اب یہ ہکس بنانی چاہیے. اب وہ جگہ کون سی ہو سکتی ہیں یہ آپ نے طے کرنا ہے. اچھا ایک میں عرض کر دوں, اگر آپ نے یہ جگہ, ایسے بندے, ایسی کتابیں نہیں ڈھونڈی ہوئی نا, تو پھر جب پریشانی مصیبت آئے گی نا, انسان لازمی نیگیٹو جگہ پہ جائے گا, کیونکہ وہ جگہ تو آپ نے ڈھونڈی نہیں ہوئی. جب آپ کو ملی ہے وہ جگہ اور آپ ہمیشہ ذہن بنائے ہوئے کہ جیسی مصیبت آئے گی میں فوراً یہاں چلا جاؤں گا. کچھ لوگ اچھی کتابیں پڑھتے ہیں, کچھ لوگوں کے پاس جگہیں ایسی ہیں. عام طور پہ کہا جاتا ہے قدرتی مناظر میں فطرت کے قریب ہو جائیں, مشین کو اور مشینی آوازوں کو بند کر دیں, وہاں جا کے بیٹھیں, سکون کریں, اس بندے کو اور اس جگہ کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے جہاں سے یہ پرابلمز آ رہی ہیں, تو دس چینج آف انوائرمنٹ ول ہیو این امپیکٹ آن یو. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, یہ جو میں نے جگہیں اور چیزیں بتائیں, obviously ایک سائیکالوجسٹ کی رائے میں واقعی بندہ صحیح طریقے سے وضو کرے نا, جو وضو کا طریقہ ہے, صرف وضو کرے. آپ وضو سے پہلے کا ورژن اس کا, پھر وضو, اور وضو کے بعد کا ورژن انالیسس کرے, کتنا چینج آ جاتا ہے. بالکل. نماز پڑھے, نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے. نمازی کو کتنا سکون ملتا ہے, اپنے رب سے وہ باتیں کر رہا ہے, اور کس انداز سے نماز کے اندر اس نے وہ کور کیا. کتابیں اچھی ڈھونڈ لے. ایک تحقیق کے مطابق بہت زیادہ ٹینشن, انگزائٹی کے دوران بھی, اول تو دل نہیں چاہ رہا ہوتا, کیفیت ایسی ہوتی ہے, لیکن اگر بندہ کتاب اچھی پڑھے 6% تک یہ کم ہو جاتی ہے, انگزائٹی کم ہو جاتی ہے 6% تک. کیونکہ جو بندہ پریشان سوچ میں ہے نا, اس کی سوچیں گنجل ہیں, وہ کئی جگہوں پہ سوچ رہا ہے, ہر جگہ سے ناکام اور مایوس ہو کے آ رہا ہے. کتاب, اچھی کتاب,
اس کی مختلف سوچوں کا نا فوکس کر دیتی ہے. اب میں نے آپ کو جگہ بتائی نا, عام طور پہ ایسی حالت میں بندہ ہیروئن کی طرف جاتا ہے, نشے کی طرف جاتا ہے, بالکل, اور ڈانس کلبز میں جائے گا اور گندی جگہوں پہ جائے گا, کیونکہ وہاں فار دا ٹائم بینگ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے جلدی سے وہ فرار مل جاتا ہے. جی, نشہ کیا تو ظاہری بات ہے دماغ پورا کا پورا ڈوپامین ایڈجسٹ ہو گئی, وہ گندی جگہ پر گیا تو ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ ایک دم سے جو ہوا تھا جیسے ہی اس گندے ماحول سے نکلے گا تو 3 گنا اور گرے گا. بالکل, تھوڑا سا آگے ہوا تھا 3 گنا اور گرے گا. تو شاہ صاحب مثبت خوشیاں اور منفی خوشیاں, یہ بھی ہم نے ایک بات سیکھ لی نا کہ خوش ہونا ہے تو مثبت طریقے سے ہونا ہے. تو اس کی کوئی مثال اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ارشاد فرمائیں. جی, اس کی تو بہت ساری مثالیں بن جائیں گی, لیکن میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی سی اس پر مثال بھی دے دیتا ہوں. بسا اوقات ہم چاہتے ہیں کہ ہم پرسکون ہو جائیں. اس پرسکون ہونے کے لیے, راحت پانے کے لیے, اپنی ٹینشن, اپنی فکر, اپنے خیالات کو بٹانے کے لیے معاذ اللہ وہ لوگ کہ جو شراب کا سہارا لیتے ہیں, میوزک کا سہارا لیتے ہیں, اور نشے کا جیسے بھی آپ ذکر بھی کر رہے ہیں, وہ یہ لے کر سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ہم نے واقعتاً اپنے آپ کو ریلیکس کر لیا ہے. ان کی مثال ان افراد کی طرح ہے کہ جسے جسم کے کسی حصے میں درد ہے اور وہ درد سے بل بلا رہا ہے, اور وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتا ہے کہ مجھے کچھ دوائی دیں, میرا یہ جسم کا حصہ درد کر رہا ہے. اس نے سن کر دیا, اس کو انجیکشن دے دیا, سن کر دیا, وہ جگہ سن کر دی. تھوڑی دیر کے لیے اسے سکون مل جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ بس میں ٹھیک ہو گیا ہوں, حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوا ہے, اس کا درد باقی ہے. اسی طرح جیسے ہی اس کی وہ جو دوا کا اثر تھا وہ ختم ہوا, سن ختم ہوگا, اس سے کئی گنا بڑھ کر شاید تکلیف آ جائے گی. یہی وہ کیفیت ہے جس وقت ہم ان پریشانیوں کا شکار ہو کر ہم راحت اور سکون پانے کے لیے معاذ اللہ حرام کا انتخاب کرتے ہیں, تو تھوڑی دیر کے لیے تو ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں, لیکن ہم اس کے ساتھ اپنی ٹینشنیں, اپنی فکریں بڑھانے کے ساتھ ساتھ کئی گنا بڑھ کر کتنے بڑے عذاب کا حقدار بنتے ہیں. اللہ کی حدود کو ہم نے توڑا, اپنی آخرت کو ہم برباد کر رہے ہوتے ہیں. معاذ اللہ کئی ایک صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ ایمان تک کو ہم داؤ پر لگا دیتے ہیں. تو بہت ساری آفات لے کر ہم اس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں. بالکل راحت ملے گی, اور اس ٹائم جو کیا وہ آخرت کے لیے بھی نقصان, وہ آخرت کے لیے بھی نقصان دہ. اب آتے ہیں مثبت خوشیوں کی طرف. بہت ساری اس کی مثالیں بنیں گی. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیماری سے آپ کو صحت یاب کر دیا ہے, اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. خوش ہوں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیماری سے شفا یاب کر دیا ہے. اچھا, سیلاب آنے کا تھا, شدید طوفان آنے کا تھا, ٹل گیا, اللہ کا شکر ادا کریں, اس پر ہم خوش ہوں. اچھا, کوئی بھی ہم نیکی کا کام کریں, کوئی بھی نیکی کا کام کریں, اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور خوش ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ نیکی کا کام تو نے میرے ہاتھوں سے لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کسی کا محتاج تھوڑی ہے. یہ تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ جو ہم دین کا کام کر رہے ہیں, یہ تو ہمارے لیے خوش بختی ہے, اور یہ ہمارے لیے سعادت ہے, ہماری آخرت کی بہتری ہے اس میں کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں. تو اس طرح اللہ کی عطا کے بغیر کوئی نیکی نہیں کر سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک پتہ نہیں ہل سکتا تو ہم نیکی کا کام کہاں کر سکتے ہیں. ہمیں کوئی نیکی کا کام کر لیا ہم نے, ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے. اللہ اکبر. اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں, اور بالکل چھپ کر صدقہ کریں. جیسے آپ فرما رہے تھے, پنسل اور شاپر اور ربڑ لے کر جاتے ہیں, گھروں میں تقسیم کر دیتے ہیں, اور اگر کوئی چھپ کر کرتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن 7 اشخاص وہ ہوں گے جنہیں اللہ اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا کہ جس دن رحمان کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں ایک شخص یہ ہے کہ جسے اتنا چھپ کر صدقہ کرے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو, اتنا چھپ کر صدقہ کرے. اور یہ صدقہ کرنا, اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے, خوش ہو, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ سعادت دی ہے, تو نے مال دیا ہے, اور اس مال کو میں نے حرام کام میں استعمال نہیں کیا, بلکہ اس مال کو میں نے تیرے دین کے لیے استعمال کیا ہے, اور تیری مخلوق میں استعمال کیا, تیرے بندوں میں استعمال کیا. پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی, نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی. یہ ان افراد سے پوچھیں سبحان بھائی, یقین کریں کتنے افراد آتے ہیں اور آ کر وہ, چونکہ ہم مسجدوں سے بھی ریلیٹڈ ہیں, امام بھی ہیں, اور آ کر آنسوں سے رو پڑتے ہیں. یہ ان کی کیفیت دیکھ کر نا دل پسیج سا جاتا ہے کہ یہ کس کرب میں گزر رہے ہیں. کہ مجھے وہ بات نہیں بھولتی, انہوں نے کہا کہ میں نا کسی بچے کو دیکھتا ہوں نا, کسی مرد نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا ہے تو میں اپنا چہرہ پھیر لیتا ہوں.
مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میرے اس درد کی وجہ سے کہیں میں جس ترسی نگاہوں کے ساتھ اس بچے کو دیکھ رہا ہوں نظر نہ لگ جائے میری، میں اپنا چہرہ پھیر لیتا ہوں اور رو پڑتا ہوں میں. کبھی تو میں اس بچے کے ننھے ننھے ہاتھوں کی، یا اللہ اس بندے نے اٹھایا نا، یہ گناہوں سے پاک صاف بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اللہ مجھے اولاد دے. یہ اولاد کا درد وہی جانتا ہے جس کے پاس نہیں ہے. یہ مل جائے تو اللہ پاک کی اس نعمت پر بھی کہ اولاد ملی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو ہم قرآن پاک جب قرآن پاک پڑھیں اس پر بھی ہم خوشی کا اظہار کریں کہ اللہ نے ہمیں اس قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس طرح بہت ساری چیزیں ہماری خوشیاں ریلیٹڈ ہیں نیکی کے کاموں میں، دیگر جو دنیاوی اعتبار سے جس کا کوئی نقصان نہیں ہے، آخرت میں نقصان نہیں، جو مباح کام ہے اگر وہ ہم کرتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر، انشاءاللہ ہم آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے اور یہ ہماری خوشیوں کا سامان بھی بنے گا. پازیٹیو پلیجرز کے اوپر شاہ صاحب نے بات کی. مثبت خوشیاں، بلا شبہ دین اسلام ایک ایسا پیارا دین ہے جو ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے، بہترین انداز سے سکھاتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے یہ پروگرام کیا خوشیوں کے حصول کا، اس کو دوبارہ بھی آپ سن سکتے ہیں، فیس بک پر بھی ہے، یوٹیوب پر بھی ہے، کہ کس طریقے سے ہم پازیٹیو ہیپینس کو حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں ایمان کی دولت ملی، کتنا بڑا ٹریجر ہے. اسی کے اوپر اگر انسان سوچتا چلا جائے تو خوش ہوتا چلا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. Islam for all, Islam for all, Islam for all, Islam